السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کچھ دن پہلے کہ پیپر وغیرہ جو ہیں وہ شروع ہونے لگے ہیں کہ کسی نے حصہ لینا ہے تو وہ لے لے۔ خیر باہر سے تو کسی نے حصہ نہیں لیا، تو اندر سے ہی یعنی کہ میرے رشتہ داروں وغیرہ میں سے ہی ایک دو بندوں نے لیا ہے بیچ میں حصہ ماشاءاللہ۔ اور پہلے جو تھے تقریباً 18 سے 19 لوگ تھے، تو لیکن جب 3-4 بیچ میں 2 بچے بھی تھے اور ایک میرے یعنی کہ ریلیٹیو میں سے تھے، بلکہ 2 ریلیٹیو میں سے تھے، تو 18 بیچ میں 4 ملا کے تو 22 لوگوں نے انشاءاللہ الحمدللہ شکر اللہ کا اس بار پیپر دیا ہے۔ اور وہ 22 لوگوں کے جنہوں نے پیپر دیا ہے انہوں نے سب نے ماشاءاللہ زوم پر دیا پیپر۔ اور زوم پر پیپر میں نے جس طرح کہا تھا کہ میں سارا کچھ دکھاؤں گا، وہ میں نے پہلے دکھایا تھا کہ زوم پہ میں نے پیپر کس طرح لینا ہے، تو سب نے پیپر دیا تھا، سب نے پیپر ماشاءاللہ زوم پر ہی دیا تھا۔ ایک دو بیچ میں سے آئے تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے زوم پر نہیں دے سکے، لیکن انہوں نے پیپر وہ سارا دیا تھا۔ تو زوم پہ پیپر میں نے کس طرح لیا تھا وہ تو میں نے طریقہ ویسے سکھایا تھا شروع میں، لیکن میں نے زوم پر پیپر کس طرح لیا تھا وہ آپ اس سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کس طرح سے پیپر لیا تھا۔ تھوڑی سی جو یعنی کہ جس طرح میں نے پیپر سامنے اسکرین پہ دیا تھا، جو میں نے سکھایا بھی تھا اس میں بھی میں نے بتایا تھا، اور جو زوم پر ویڈیو جو آ رہی ہے آپ کے سامنے اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو لیپ ٹاپ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے دونوں طرف آپ کے سامنے لیپ ٹاپ بھی نظر آ رہا ہے اور موبائل بھی نظر آ رہا ہے کہ دونوں چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو لیپ ٹاپ میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ اس میں سب کی کلاسز یعنی کہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نظر آ رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ موبائل پہ میں نے اس لیے لیا تھا کہ موبائل کے تھرو میں یعنی کہ سوال جواب جو تھے اور MCQs تھے وہ میں نے سینڈ کیے تھے۔ اور اگلی بات آگے کہ اس کے علاوہ جب سب نے پیپر وغیرہ دے دیا اور پیپر وغیرہ دینے کے بعد میں نے جو چیک وغیرہ کیا، میں نے اس میں کوئی کسی قسم کی سختی نہیں کی تھی، جس طرح مجھے سب نے ویڈیوز میں کہا تھا زوم میں ہی سب نے کہا تھا کہ حافظ صاحب یا بھائی ذرا نا ہاتھ تھوڑا نا نرم رکھ کے ذرا چیک کرنا۔ تو میں نے الحمدللہ شکر اللہ کا پچھلی بار بھی میں نے کوئی سختی سے چیک نہیں کیا تھا، بالکل آرام سے اطمینان سے اور اچھے طریقے سے چیک کیا تھا، کوئی زیادہ میں نے اس طرح غلطیاں وغیرہ نہیں نکالی۔ تو اگر کوئی جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر زیادہ غلط طریقے سے یا گندے طریقے سے کٹنگ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے میں اس کا 0.5 یا اگر اس سے بھی زیادہ گندی کریں گے تو 0.50 سمجھ لیں آدھا نمبر جو میں کاٹوں گا، تو وہ میں نے کسی کا اگر اس نے کیا بیچ میں تو ان کا میں نے کاٹا ہے، لیکن باقی سب کا اگر نمبر کٹے ہوئے ہیں تو وہ میں نے کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، سوال غلط ہونے کی وجہ سے کاٹا ہے، کٹنگ کی وجہ سے، یا کوئی بیچ میں اس طرح کوئی الفاظ وغیرہ کا غلط لکھا ہے اس کو صحیح کرنے کے میں نے نمبر نہیں کاٹے، کیونکہ وہ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے کافی دیر کے بعد اس طرح یکدم پیپر دے دینا، اور اس میں ہوتا ہے اکثر الفاظوں میں، تو میں نے کسی کے بھی یعنی کہ لفظی غلطی نہیں نکالی۔ اگر کوئی بیچ میں لفظ بیچ میں چھوڑ گیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی حدیث ہے، حدیث میں سے کوئی لفظ چھوڑ گیا تو ظاہری سی بات ہے اس لفظ چھوڑنے کی وجہ سے حدیث کا معنی بدل سکتا ہے، اس وجہ سے اس لفظ کی وجہ سے مجھے نمبر کاٹنے پڑے ہیں، وہ بھی میں نے زیادہ نہیں کاٹے، میرے خیال سے لفظ چھوڑنے کی وجہ سے 0.5 کاٹا ہوگا، 0.25 کاٹا ہوگا، یا میں نے یہاں 0.5 یعنی کہ آدھا نمبر شاید ہو سکتا کاٹا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کے نمبر، جس طرح میں نے کہا کہ میں نے لفظی غلطیاں جو اگر کسی کا صحیح کر کے بھی لکھا تو میں نے اس کے نمبر نہیں کاٹے کیونکہ صاحب نے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا نرم انداز سے ذرا پیپر چیک کرنا، تو میں نے الحمدللہ اسی طرح کیا، سختی سے میں نے کسی کا بھی چیک نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ میں نے سارا کچھ الحمدللہ پیپر بھی میں نے خود بنایا تھا، وہ آپ کو میں پہلے ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں، اور چیک بھی شکر اللہ کا میں نے خود ہی چیک کیا، ڈبل یعنی کہ 2 دفعہ چیک کیا ہے، ایک دفعہ ریڈ پینسل سے چیک کیا ہے، جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ میں ریڈ پینسل سے کسی کا یہ جو ہے MCQs والا اور جو سوال والا پیپر ہے تو وہ اس میں فل کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو پیپر دیا ہے وہ شیٹس پہ دیا ہے، تو شیٹس والا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، جو انہوں نے شیٹس پہ پیپر دیا ہے، جس نے بھی دیا ہے، تو وہ شیٹس پہ جو میں نے نمبر دیے ہیں ایک وہ علیحدہ ہیں، اور جو دوبارہ میں نے دوسری طرف جو باقی شیٹس پہ میں نے دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔
تو اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ ڈبل چیک کیا ہے، ایک دفعہ ریڈ پین سے چیک کیا ہے اور دوسری دفعہ میں نے بلیک پین سے یعنی کہ ری چیک کیا ہے کہ میں نے جو اپنا چیک کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو کسی کے شاید ہو سکتا ہے میں نے نمبر تھوڑے بڑھا بھی دیے ہوں، اس سے ری چیک کرنے کی وجہ سے کوئی 0.5 یا اس طرح کر کے ایک نمبر شاید میں نے بڑھا بھی دیا ہو کہ اس طرح ادھر نہیں کاٹنا چاہیے تھا یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سمجھ لیں کہ اپنی غلطی میں نے بلیک پین سے دوبارہ چیک کیا. تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کہتے ہیں جو نمبر وائز نمبر سے جتنے نمبر تھے اس کے حساب سے اس کو 100 پر ملٹیپلائی کر کے، جس طرح آپ کے سامنے میں کیلکولیٹر پہ کر رہا ہوں. تو میں نے یہ ساری ویڈیوز اس لیے میں نے بنائی ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو میں ایک ایک کر کے بتاتا رہوں کہ میں نے کس طرح پیپر چیک کیا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں بہت سخت طریقے سے چیک کیا ہے. تو اس لیے میں نے ساتھ ویڈیوز بناتا رہا ہوں کہ جس طرح میں پیپر چیک کرتا رہا ہوں. تو جو نمبر تھا اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر کے تو پھر ڈیوائڈ جو جتنا ٹوٹل تھا اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے، جو ہمیں 9th میں 8th 9th 10th میں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح پرسنٹیج نکالنی ہے. تو میں نے پرسنٹیج نکال کے آپ کو سامنے دکھائی ہے. تو اسی حساب سے میں نے پرسنٹیج نکالیا اور جو نیچے لکھا ہوا ہے گریڈ اور پرسنٹیج، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق میں نے گریڈ بھی دی ہیں، A++، A B C D E F تک ہے. تو تقریباً سب کے الحمدللہ شکر اللہ کا A++ آئے ہیں. کسی کا بیچ میں ہیں جن کا A+ بھی آیا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا شاید B بھی آیا اور D بھی آیا. تو باقی جو ہے آگے میں نے جس طرح چیک کر رہا ہوں پیپر. اور اس کے بعد پھر میں نے جو بچوں کا میں نے بتایا تھا کہ بچوں کے بیچ میں 2 بچے بھی ہیں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ماشاءاللہ 2 بچوں نے بھی بیچ میں لیا تھا. تو ان کا میں نے ایک اسکیم یہ میں نے بتائی تھی، ایک پیکج میں نے دیا تھا ان کے والدین کو، یا جن کے تھرو وہ آئے تھے. 2 بچے آئے تھے، ایک اپنی والدہ کی وجہ سے آیا تھا، جو یعنی کہ اس نے اپنی والدہ کو دیکھو پیپر دے رہی ہیں تو اس نے اپنا شوق ظاہر کیا کہ میں نے بھی پیپر دینا. تو بھائی سے پوچھے کہ میں پیپر دے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا ضرور دے سکتے ہیں، اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی یعنی کہ اس طرح نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے. دین سیکھنا جب مرضی سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بیچ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو 60+ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو 70+ ہیں. تو شکر اللہ کا الحمدللہ سارے پیپر دے رہے ہیں اور سارے شکر اللہ کا دین کی طرف لگے ہوئے ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو بچوں جس طرح میں نے کہا کہ ایک اپنی والدہ کی وجہ سے آیا تھا اور ایک اپنی دادوں کی وجہ سے آئی تھی، یعنی کہ ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. تو ان دونوں کو میں نے +10 نمبر دیے تھے، جتنے ان کے نمبر آتے تھے. جس طرح ابھی سامنے آ رہا ہوگا کہ +10 نمبر دیے تھے میں نے، جو جتنے ان کے نمبر آئے تھے 62 + 10 72. اور جو بیٹی تھی اس نے ماشاءاللہ سب کچھ کیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے اس کے صرف اور صرف جو اوریجنل نمبر تھے اس کے 71 تھے ماشاءاللہ. تو جب میں نے اس بیٹے کو میں نے جو دیے تھے +10، اس نے تو بیچ میں کچھ چیزیں نہیں بھی کی تھی، تو اس وجہ سے مجھے اس کو +10 دوبارہ بیچ میں ایڈ کرنے پڑے کہ 62 نمبر تھے تو +10 بیچ میں ایڈ کر کے 72 ہو گئے. لیکن جو بیٹی تھی اس نے ماشاءاللہ سب کچھ کیا ہوا تھا، تو اس کے بیچ میں کچھ نمبر کٹ ہو کے تو 71 آئے تھے. تو جس کی وجہ سے تو مجھے چاہیے تھا، کیونکہ اس نے جو سب کچھ کیا ہوا تھا تو میں اس کو +10 کس طرح دیتا. میں نے +10 دیے تھے لانگ کویسچن کی وجہ سے، کیونکہ لانگ کویسچن میں نے کہا تھا کہ نہ کریں، کیونکہ لانگ کویسچن تھوڑا ذرا لینتھی تھا. ایک آسان بھی تھا مشکل بھی تھے، یعنی کہ ڈبل تھا، جس کو آتا تھا اس کے لیے آسان تھا، جس کو نہیں آتا تھا اس کے لیے مشکل تھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اگر چھوٹے بچے پیپر نہیں دینا چاہتے، لانگ کویسچن نہیں دینا چاہتے تو وہ نہ دیں. ان کے لیے میں +10 کر دوں گا کہ چلو کوئی نہیں، بچے انہوں نے حصہ لیا، ان کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن ماشاءاللہ جو بیٹی تھی اس نے دونوں چیزیں کی، یعنی کہ سب کچھ کیا ماشاءاللہ. تو پھر میں نے اس کو اپنی طرف سے +4 دے کے اس کے 75 نمبر پورے کیے، کیونکہ اس نے سب کچھ کیا تھا اس وجہ سے. اور پھر میں نے جو کہا تھا کہ بچوں کو +10 نمبر ملیں گے، اور جو بچے جس وجہ سے پیپر دینے کے لیے آئے ہیں تو ان کی وجہ سے، جن کی وجہ سے آئے ہیں ان کو +5 دیا تھا. یعنی کہ بچے کی جو بیٹا تھا اس کی والدہ کو +5 ملے تھے ایکسلنس کے مارکس جو ہوتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بچوں کے بیچ میں ایڈ ہونے تھے، اور جو والدین ہیں ان کے +5 ایکسلنس کی وجہ سے کہ ان کی وجہ سے بچے آئے ہیں. اور جو بیٹی تھی اس کی جو دادو تھی ان کو بھی +5، ان کے ویسے ماشاءاللہ ویسے ہی پورے تھے تو ان کو +5 ایکسلنس کے مارکس دیے.
کہ چلے وہ بھی ان کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو باقی جو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں جو سب کے پیپر آپ کو PCH وغیرہ جو اس کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، عید کی چھٹیاں، میرا ایک کوشش یہ تھی کہ میں جلدی واپس بھیج دوں گا، لیکن مجھے کچھ پیپر آئے لیٹ ہیں تو جس کی وجہ سے میں جلدی ریٹرن نہیں کر سکا۔ تو لیکن فائنل پیپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ تو فائنل پیپر جو تھا جس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے، سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، وہ اس حساب سے آپ کے سامنے سارے پیپر آ رہا ہوگا۔ تو جو آگے کا سلسلہ ہے، یہ تو پیپر خیر ادھر مکمل ہو گیا سارا جو میں نے دیا تھا، اور جو پیپرز کی جو تھوڑی بہت ہے تھا کہ میں نے پیپر میں کیا گفٹ دیا ہے فرسٹ پوزیشن والوں کو، سیکنڈ پوزیشن والوں کو، تھرڈ پوزیشن والوں کو کیا گفٹ دیا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جب میں پیپر سب کو واپس بھیجنے لگوں گا تب، کیونکہ ابھی نہیں بتانا، ابھی سب کے لیے سرپرائز ہے، کیونکہ پیپر ابھی ان کے واپس نہیں گئے، وہ پیپر انشاءاللہ عید کے بعد جائیں گے۔ بدھ والے دن یہ جو ہے جو چیزیں وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو وہ TCS وغیرہ جو بھی ہیں، تو یہ جو ڈلیوری وغیرہ کرنے جاتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ بدھ والے دن، وینسڈے والے دن عید کے بعد جو آ رہا ہے تو تب کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تب بھیج دوں گا سب کے پاس، سب کے گھر جو ادھر ہیں گجرانوالہ میں ان کے گھر بھی، اور جو راولپنڈی میں ہیں یا جہاں پہ بھی رہتے ہیں ان سب کے گھر اس بدھ والے دن میں بھیجوں گا، اور جمعرات کو یا جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کی طرف پہنچ جائے گا۔